مولانا ملجانا محمد والا۔ اچھا ابھی آپ نے سنا کہ ذائقہ، اب آئیں خوشبو کی طرف۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو تمام مومنین کی ماں ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں، بیت الخلاء واش روم جب آپ تشریف لے جاتے ہیں اور جب آپ واپس آتے ہیں اور میں اندر جاتی ہوں تو مجھے وہاں اور تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اب وہ اس وقت کوئی WC سسٹم تو تھا نہیں، فلیش سسٹم تو نہیں تھا نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتی ہے جب میں اندر جاتی ہوں نا تو مجھے وہاں اور تو کچھ نظر نہیں آتا مگر یہ کہ وہاں سے کستوری کی سی خوشبو آتی ہے۔ کس کی روایت؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں، یہ گھر کی گواہی ہے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں، حالانکہ اچھا چلو خوشبو تو آ رہی ہے تو کچھ نظر بھی تو آئے نا، جس میں سے خوشبو آ رہی ہے وہ شے کہاں گئی، وہ جسم سے جو خارج ہوا وہ گیا کہاں؟ اس کا جواب امام قاضی ایاز علامہ زرقانی و علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واش روم سے پلٹتے، آپ ارادہ فرماتے ہو، جب وہاں سے ارادہ فرماتے جاتے اور جب آپ رفع حاجت فرماتے تو ہوتا کیا تھا کہ زمین پھٹ جاتی تھی، زمین شک ہو جاتی تھی اور آپ علیہ السلام کے جسم اقدس سے نکلنے والا وہ تبرکات زمین نگل لیتی تھی اور اس وجہ سے وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا سوائے عمدہ کستوری کی خوشبو کے۔ اچھا خوشبو ایمان سے بتاؤ اپنے کہ خوشبو کسی ناپاک چیز میں سے آتی ہے کہ پاکیزہ چیز میں سے آتی ہے؟ خوشبو کا تعلق تو پاکی کے ساتھ ہے نا، خوشبو کا تعلق تو پاکی کے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ وہ آپ کو ایسے خصائص عطا فرما دیے کہ اب اگر صرف تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا بندہ اگر یہاں سے، ہم کہتے ہیں وہاں سے شروع نہ کر، سر مبارک کے بال سے شروع نہ کر، تو یہاں سے آ یار، نیچے سے شروع کرنا، جن کے فضلات مبارکہ سے بدبو نہیں خوشبو آ رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا منشا ہی یہ نہیں کہ کسی کی نظر اس پہ پڑے سوائے پیشاب مبارک کے، جس میں جو کچھ خارج ہو رہا ہے اللہ تبارک کسی کی نظر نہیں پڑنے دے رہا۔ زمین شک ہوتی ہے، زمین اپنے اندر اس کو سمو لیتی ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ اب جس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ جس کے جسم سے نکلنے والے بول و براز کو اللہ نے پاکیزہ بنا دیا کہ اس سے خوشبوئیں اٹھیں، ہمارے اور آپ جب ہم بیت الخلاء سے واپس آئیں، واش روم سے آئیں، دوسرا کوئی بندہ جائے تو ناک بند کر لے گا، ٹھیک ہے؟ اور حضور علیہ السلام جب واش روم سے واپس آئے تو اندر جانے والا لمبی لمبی سانسیں کھینچے، لمبی لمبی سانسیں کھینچ کے خوشبو کو اپنے اندر لے کے جائے۔ یہاں سے شروع کر بھائی، تو کہاں حضور کا سایہ تھا کہ نہیں تھا، علم غیب تھا کہ نہیں تھا، ہیں وہ ہماری طرح وقت چھوڑ باتوں کو، یہاں سے شروع کرنا، تو یہیں اس کا ہی جواب نہیں ملے گا تو آگے تو بات ہی بہت اوپر کی بات ہے۔ وہ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ریح مبارک، پسینہ اقدس اور حضور کے فضلات شریفہ کی مہکتی ہوئی خوشبوئیں سب حضور کی ذات مقدسہ کی صفات تھیں، خواہ آپ خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں۔ ہاں شیخ عبدالحق موضوع دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ عینی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ دلائل سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کے سارے فضلات طیب و طاہر تھے اور اس کو آپ کے خصائص میں شمار کیا گیا ہے، یعنی کسی اور کوئی خصوص حاصل نہیں، جی صرف حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ حضرت امام بدر الدین عینی شارح بخاری فرماتے ہیں کہ بے شک بہت سی حدیثیں اس بارے میں وارد ہوئیں کہ صحابہ کی ایک جماعت نے حضور علیہ السلام کا خون مبارک پیا،
ان میں حضرت ابو طیبہ حجام ہیں اور ایک قریشی لڑکا بھی ہے جس نے حضور علیہ السلام کو فسد لگایا تھا، اور عبداللہ بن زبیر نے بھی آپ کا خون مبارک پیا ہے۔ روایت کیا ہے کہ اسے بزاز، طبرانی، حاکم، بیکی اور ابو نعیم نے حلیہ میں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ انہوں نے بھی حضور علیہ السلام خون مبارک پیا۔ ام ایمن نے حضور علیہ السلام کا پیشاب مبارک پیا۔ یہ مختلف روایت سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ عمدۃ القاری شرح بخاری کی روایت فقیر نے آپ کے سامنے پڑھی مختصراً۔ اب آ جائیں مولانا مولوی انور شاہ صاحب کشمیری، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند۔ وہ لکھتے ہیں کہ علماء امت حضور علیہ السلام کے فضلات شریفہ کی طہارت کی طرف گئے ہیں، قائل ہیں۔ علماء دیوبند کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ جب بیت الخلاء میں جاتے تھے، کون؟ حضور علیہ السلام، تو زمین پھٹ جاتی اور آپ کے بول و براز کو نگل جاتی اور اس جگہ سے نہایت پاکیزہ خوشبو آتی۔ حضرت عائشہ نے اسی طرح روایت کیا ہے اور اسی لیے علماء آپ کے بول براز کے طاہر ہونے کے قائل ہوئے ہیں۔ ابو بکر بن سابق مالکی ابو نصر نے اس کو نقل کیا ہے، اور مالک بن سنان یوم احد میں آپ کا خون زخم کا چوس کر پی گئے، آپ نے فرمایا اس کو کبھی دوزخ کی آگ نہ لگے گی۔ اور عبداللہ بن زبیر نے آپ کا خون جو آپ نے فسد لگوایا تھا، وہ جو خون نکلا تھا وہ پی لیا تھا، اور برکت اور آپ کی خادمہ ام ایمن نے آپ کا بول پی لیا تھا، سو ان کو ایسا معلوم ہوا جیسا کہ شیریں نفیس پانی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جو آپ نے سنی نا کہ حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ عرض کیا کہ آپ جب بیت الخلاء سے آتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو ہمیں سوائے طہارت کے وہاں خوشبو کے، کستوری خوشبو کے اور کچھ نہیں ملتا۔ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ، انبیاء کرام کے جو فضلہ ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ زمین کا تبرک ہوتے ہیں، وہ زمین کا، اچھا تبرک پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے تھے محفلوں میں آتے ہیں نا جو شیرینی بٹتی ہے، کیونکہ اس کو تبرک کہتے ہیں نا۔ آپ مٹھائی والے کی دکان پہ اتنی ساری مٹھائیاں رکھیں، اسے تبرک کیوں نہیں کہتے؟ وہاں سے لانے کے بعد جب وہ کسی دینی کام میں وہ حصہ بنتی ہے، وہ رزق، وہ تبرک کہلاتا ہے، ایسی ہوتا ہے۔ اور تبرک کا مطلب کیا ہے؟ تبرک کا مطلب وہ جو چیز ہم تبرک کہہ رہے ہیں اس میں برکت آ چکی، تبرک، یہ برکت والا ہو گیا، یہ برکت والا ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام کے بول براز، آپ کا پیشاب مبارک، آپ کا خون مبارک، آپ کے جو جسم اقدس سے جو کچھ فضلہ مبارکہ ظاہر ہوتے نکلتے، وہ کیا تھا؟ وہ زمین کا تبرک تھا۔ تو زمین پھٹتی تھی، اور زمین کا تبرک سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے وہ زمین کا حصہ بنایا تھا، زمین اس سے سیر ہوتی تھی، زمین اپنا پیٹ بھرتی تھی، یوں کہہ لیں، زمین اسے اپنے اندر سمو لیتی تھی کہ اب یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عقیدت اور محبت ایسی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس محبت میں کسی دوسرے کی پرواہ نہ ہو، جیسی کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ آج ہم نے کچھ خصائص حضور علیہ السلام کے سماعت کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورا مہینہ ربیع الشریف کا حضور علیہ السلام کے خصائص بیان ہوں گے، حضور علیہ السلام کے پورے وجود مقدس کے متعلق، آپ کے علم کے متعلق، آپ کے جسم اقدس کے متعلق، آپ کے روح مبارک کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ وقتاً فوقتاً بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔